رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما۔ آج کے حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں کہ آنے والے دن چاہے جتنے بھی خوفناک ہوں، تم اپنے باپ دادا کی روش پر قائم رہتے ہوئے حکومتوں سے، طاقتوں سے، فرقہ پرست عناصر سے، ظلم کرنے والوں سے، خون کے پیاسے انسانوں سے، درندوں سے صاف صاف کہنا کہ تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو کہ ہماری جان لے لو، لیکن ہم مریں گے اور ہمارے جسم سے خون بہے گا تو ہر خون کے قطرے سے یہی صدا آئے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایک عزم ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی کسی درجے میں خوفزدہ ہو رہے ہیں، بزدلی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، ایمان والا تو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور آخری سانس تک اللہ کے بھروسے پر جیتا ہے۔ ہمارا اعتماد کسی سرکار پر نہیں ہے، ہمارا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے۔ اور ہم یاد رکھیے گا، ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار کے غلام بھی نہیں ہیں، ہم تو اس سرکار کے غلام ہیں جو مدینہ طیبہ میں روضہ اطہر کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ ہم ان کے غلام ہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور انہی کے نام لیوا ہیں، انہی کے راستے پر زندہ رہیں گے اور انہی کے راستے پر مریں گے اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں گے کہ قیامت کے دن انہی کی چادر شفاعت میں لپٹ کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ ہمارا ایک اللہ کی ذات سے ہماری امید ہونی چاہیے۔ تو تمام مسلمان بھائی بہنیں اس کا خیال رکھیں، ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ بہت ہی نازک وقت ہے، ایمان دلوں سے چھینا جا رہا ہے اور ارتداد کی لہریں چل پڑی ہیں۔ میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ کتنے بڑے پیمانے پر لوگ ایمان سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات کے سلسلے میں شک پیدا ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شبہات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کے بارے میں ظالمانہ قانون ہونے کے احساسات پیدا کیے جا رہے ہیں، پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس سے مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ بڑے پیمانے پر یہ حالات سننے کو مل رہے ہیں، یہ واقعات کانوں تک پہنچ رہے ہیں کہ مسلمان اور خاص طریقے پر پڑھے لکھے مسلمان قوانین اسلامی کے بارے میں، شریعت اسلامی کے احکامات کے بارے میں شک اور شبہ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور ہماری بہنیں بھی، اللہ معاف کرے کہ کتنی بہنیں ہماری ہیں جن کے بارے میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہ طلاق کے سلسلے میں برملا یہ کہہ رہی ہیں کہ طلاق ظالمانہ قانون ہے، حلالہ ظالمانہ قانون ہے، اور مختلف اسلامی قوانین کے بارے میں جو شک اور شبہ ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے وہ بہت تیزی سے ہمیں فکری ارتداد کی طرف لے جا رہا ہے۔ مرتد ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب قبول کر لے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے، اکابر نے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے باریک نظر رکھنے والے عالم دین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اسلامی شریعت کے قوانین میں سے کسی ایک قانون کے بارے میں بھی کسی مسلمان کے دل میں یہ احساس ہو کہ یہ ظالمانہ قانون ہے تو وہ مرتد ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے قانون کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ اس میں ظلم کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اور اس کے قوانین میں سب سے زیادہ عدل ہے، سب سے زیادہ انصاف ہے۔ اللہ سے بڑھ کر منصف کون ہوگا؟ اور اللہ کے اتارے ہوئے نظام سے بڑھ کر خوبصورت نظام کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکامات سے زیادہ اعتدال، اس سے زیادہ توازن کس نظام میں،
کن احکامات میں ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے تمام عزم، تمام نظریات، تمام فلسفے، تمام مذاہب، تمام تہذیبیں، تمام ثقافتیں، ہر قسم کے مفکرین کی فکریں، وہ سب اگر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں اسلام کا عادلانہ، منصفانہ، خوبصورت، متوازن، معتدل نظام رکھا جائے، تو مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی ذات عالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ سارے فلسفے اور سارے نظریات اور سارے مذاہب کی تعلیمات اور ساری ثقافتیں ہوا ہو جائیں گی. اسلام کے نظام کے سامنے کوئی نظام نہیں چل سکے گا.